अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इन्फो डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अरब ममालिक के सबसे कदीम और तारीख़ी मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो तेल और गैस की पैदावार के हवाले से माला माल है। यकीनन आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि दुनिया का मशहूर सामरी जादूगर किस मुल्क में लोगों को जादू सिखाया करता था और उसकी कब्र कहाँ वाक़या है, जहाँ दुनिया की तीसरी बड़ी बादशाहत कायम है, और वो कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसको बनाने में ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से पत्थर मंगवाए गए थे। ना सिर्फ ये बल्कि और ऐसी बहुत सी बातें जो यकीनन आपको हैरत में डाल देंगी। लेकिन ये सब जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ओमान, जिसका ऑफिशियल नेम सल्तनत ओमान है, जो जज़ीरा अरब के जुनूब मशरकी साहिल पर खलीज फारस और बहीरा अरब के संगम पर वाक़या है। इस मुल्क का बेशतर हिस्सा अरब के सहरा और बेहद वीरान खित्ते में आता है, जिसकी वजह से इसे रूबुल खाली भी कहा जाता है। ओमान का शुमार दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में होता है। इस खित्ते में ऐसी बहुत सी कौमें मौजूद थीं जिनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को इस खित्ते में भेजा, और उनके मज़ार आज भी इस मुल्क में मौजूद हैं। अगर ओमान के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क 3,09,980 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें 46,90,000 लोग आबाद हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि इस कसीर तादाद में से सिर्फ 40% लोग ओमानी हैं, जबकि 60% तादाद गैर मुल्कियों की है, जिनमें भारतीय, श्रीलंकन, पाकिस्तानी और दीगर नस्लें आबाद हैं। ओमान की ऑफिशियल ज़ुबान अरबी, जबकि दूसरी बड़ी बोले जाने वाली ज़ुबान इंग्लिश है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी और श्रीलंकन ज़ुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। ओमान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। आप जब भी इनसे मिलेंगे तो ये आपको खजूरें और कहवा ज़रूर पेश करेंगे और अपनी दास्तान सुनाकर खुशी महसूस करते हैं। ओमान का निज़ाम हुकूमत आइनी बादशाहत है और मुल्क पर 1744 से लेकर अब तक आले सईद की बादशाहत है। आले सईद ख़ानदान पूरे अरब का सबसे तवील हुक्मरानी वाला शाही ख़ानदान है, जिसकी हुकूमत पिछली 3 सदियों से चल रही है। सबसे तवील हुक्मरान बादशाहों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर ओमान के सुल्तान काबूस का नाम आता है, जिन्होंने 23 जुलाई 1970 को अपने वालिद की वफ़ात के बाद सल्तनत ओमान के 9वें सुल्तान होने का हल्फ उठाया। इसके अलावा सुल्तान काबूस मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं और आर्मी चीफ भी, वज़ीर ख़जाना भी और वज़ीर दिफा भी। सुल्तान की बेगम का ताल्लुक़ इंडिया से था, इसलिए ओमान में इंडियन लोगों को बहुत अहमियत दी जाती है। ओमान में बादशाह के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना कानूनन जुर्म है, जिसकी सज़ा 18 महीने कैद बामुशक्कत भी हो सकती है। सुल्तान काबूस आले सईद ओमान पर 50 साल हुकूमत करने के बाद 10 जनवरी 2020 को क्लोन कैंसर की बदौलत इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके दौरे हुकूमत में ओमान ने ना सिर्फ तरक्की की बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त भी कायम की। बदकिस्मती से सुल्तान की औलाद न होने की वजह से उनके चचाजाद भाई हेतम बिन तारिक को ओमान का सुल्तान बना दिया गया, जबकि मुल्क के मौजूदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एच सैयद फ़हद बिन महमूद हैं। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत है, जिसे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। ये शहर पहाड़ों और सहराओं से घिरा हुआ है। कदीम तारीख़ के साथ साथ इसमें बुलंदो बाला और आला दर्जे के शॉपिंग मॉल्स शामिल हैं। इसके अलावा इस शहर में पुर्तगाली किलों और दिगर हुक्मरानों के आसार कदीमा भी मौजूद हैं। इस शहर में फ़न तामीर के शाहकार सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद भी मौजूद है। इस मस्जिद की तामीर का काम
سلطان قابوس بن سعید کی حکمرانی میں 1992 میں شروع ہوا، جسے مکمل ہونے میں تقریباً 6 سال اور 7 ماہ لگے۔ اس مسجد کو بنانے میں 3 لاکھ ٹن ریت کے پتھروں کا استعمال کیا گیا، جو کہ خاص طور پر انڈیا سے منگوائے گئے تھے۔ اس مسجد میں تقریباً 20,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اسے سلطان قابوس نے 4 مئی 2001 کو اپنی سلطنت کے 30 سال مکمل ہونے کے جشن میں عوام کے لیے اوپن کیا تھا۔ اس مسجد کی ایک اور خاص بات اس مسجد میں موجود فارسی قالین ہے، جسے خاص طور پر ایران سے تیار کروایا گیا تھا۔ یہ اب تک دنیا کا دوسرا بڑا سنگل قالین ہے جو اپنے اندر 28 رنگ سمیٹے ہوئے ہے، جبکہ پہلا نمبر متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی شہر میں موجود شیخ زید مسجد کے پاس ہے۔ عمان کی پولیس کے پاس کئی اختیارات موجود ہیں، جن میں ایک یہ کہ عمانی پولیس کو کسی کو گرفتار کرنے میں کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمان کو ماضی میں سب سے بڑے کشتی ساز ملک کی حیثیت سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ عمان کی بنائی ہوئی کشتیوں کی دھوم یورپ تک مشہور تھی۔ عمان کا موجودہ قومی پرچم 25 اپریل 1995 میں متعارف کروایا گیا۔ اس کا پرچم 3 رنگوں سے مل کر بنا ہے، جس میں سفید، سرخ اور سبز رنگ شامل ہیں، اور سائیڈ پر عمانی سلطنت کا قومی نشان خنجر ہے، جو یہاں کی ہر ثقافتی چیز پر نظر آتا ہے۔ عمان کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں لوگوں کو 4G انٹرنیٹ دستیاب ہے۔ عمان ایسا ملک ہے جو اپنی ضروریات زندگی کی تمام تر بجلی تیل سے بناتا ہے۔ ناظرین، جادوگری میں سامری جادوگر کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھانے کے بعد سامری جادوگر عمان کے شہر سلالہ پہنچا۔ اس وقت سلالہ یمن کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ سامری جادوگر نے سلالہ کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں ایک قلعہ قائم کیا، جس میں وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جادو میں اتنا ماہر تھا کہ صرف خواتین کے پاؤں کے نشان کو دیکھ کر جادو کر دیا کرتا تھا، جس سے خواتین اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھیں۔ خواتین نے اس کے جادو سے بچنے کے لیے چہرے پر ایک خاص قسم کا ماسک اور لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے۔ برقعے کا کپڑا زمین پر گھستا اور پاؤں کے نشان کو مٹا دیتا تھا۔ سلالہ کی خواتین آج تک لمبے برقعے کا استعمال کرتی ہیں۔ سامری جادوگر سلالہ میں فوت ہوا تھا، اس لیے آج تک دنیا بھر سے جادوگر سلالہ کا رخ کرتے ہیں، اور سلالہ میں آج بھی سامری کا بنایا ہوا قلعہ موجود ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عمان اتنا امیر ملک ہونے کے باوجود سادگی کو پسند کرتا ہے۔ پورے ملک میں آپ کو کہیں اونچی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی۔ ملک میں 8 منزل اور 40 میٹر سے اونچی بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں۔ عمان میں موجود زیادہ تر بلڈنگ کا کلر سفید اور ہاف وائٹ ہوتا ہے۔ عمان تاریخی طور پر خالص عرب گھوڑوں کے لیے مشہور ہے۔ عمانی گھوڑوں کو اپنے ماضی کی تصویر کہتے ہیں۔ اس وقت گھوڑوں کی اعلیٰ ترین نسل عمان میں افزائش پاتی ہے۔ دنیا بھر میں عمان سے گھوڑے برآمد کیے جاتے ہیں، اور عمانی گھوڑوں کو اپنی جرات اور بہادری کی علامت سمجھتے ہیں۔ عمان کا شمار دنیا کے بڑے تیل کے ذخائر رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ تیل کی موجودگی اس ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی، جس نے کچھ ہی سالوں میں ملک کی معیشت کو مضبوط بنا دیا۔ عالمی سطح پر عمان کے پاس 5.38 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ تیل کے لحاظ سے دنیا کا 21واں بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ عمان کے پاس 1.99 بلین کیوبک نیچرل گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں، جو دنیا میں 53ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔
عمان کا سرکاری مذہب اسلام ہے جو کہ اکثریتی لوگوں کا دین ہے۔ ملک میں 85.9% مسلمان، 6.5% عیسائی، 5.5% ہندو اور 0.1% جیوش کے لوگ موجود ہیں۔ ملک میں کشتی رانی عام ہے اور ملک میں ٹوٹل 4 بندرگاہیں ہیں جو کہ مینا، سلالہ، قابوس اور سہار میں واقع ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم جبکہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ملک کی لوگوں کی اوسط عمر 75.9 سال ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ ملک میں 1 ایئر لائن جبکہ 45 ایروپلین رجسٹر ہیں۔ ملک کی ایئر لائن عمان ایئر ہے۔ ملک میں ریلوے کا نظام موجود نہیں لیکن ملک میں 70,000 کلومیٹر کے قریب سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ عمان کی کرنسی کو عمانی ریال کہا جاتا ہے۔ عمانی کرنسی کا سب سے بڑا نوٹ صرف 50 ریال کا ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی 435.38 جبکہ انڈین 194.66 روپوں کے برابر ہے۔ عمان میں بکری اور اونٹ کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ عمان میں تقریباً 28 لاکھ کے قریب لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ عمان کا کالنگ کوڈ +968 جبکہ انٹرنیٹ ڈومین نیم OM ہے۔ عمان کے شمال مغرب میں متحدہ عرب امارات، مغرب میں سعودی عرب، جنوب مغرب میں یمن جبکہ سمندری سرحد پاکستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہے۔ عمان میں پینے کا پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر بارشوں اور سمندری پانی کو فلٹر کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ عمان کا دوسرا بڑا شہر سلالہ ہے جو قدیم ترین شہر ہے۔ عمان وہ پہلا ملک ہے جسے عرب ممالک میں سب سے پہلے آزادی نصیب ہو گئی۔ ملک کی سب سے پہلی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے جسے 1986 میں تعمیر کیا گیا۔ ملک کا سب سے اونچا مقام جبل شمس ہے جو کہ سطح سمندر سے 3004 میٹر بلند ہے۔ عمان کا شمار دنیا کے ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں اور ملک پرامن ہے۔ تو دوستو یہ تھی عمان پر بنی ایک مختصر سی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو ڈائری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔